صرف ہم اسپیسیفکلی ٹک ٹاک کو پک کرتے ہیں کیونکہ آج کی ڈیبیٹ ہے نا, آج سے 20 سال پہلے نہ ٹک ٹاک تھا نہ ڈیبیٹ تھی, آج یہ ڈیبیٹ ہے اور یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے ڈیبیٹ کہ یہ ٹک ٹاک برا ہے یا اچھا ہے. ساری ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو نکال تو جو زیادہ تر آپ کو ویڈیوز ملیں گی نا, میں سب کی بات کر رہا ہوں, ان کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ٹک ٹاک کے ساتھ نہیں ہے, پرابلم کنٹینٹ کے ساتھ ہے. اچھا, اب ہم کہیں گے کنٹینٹ وہ بناتا کون ہے؟ وہ بندے بناتے ہیں, انسان بناتے ہیں. تو پرابلم کنٹینٹ کے ساتھ بھی نہیں ہے, پرابلم کنٹینٹ بنانے والوں کے ساتھ ہے کہ انہوں نے اتنا تھکا ہوا اور اتنا ہلکا اور اتنا غیر معیاری اور اتنا غیر سنجیدہ کنٹینٹ پروڈیوس کیا ہے کہ ٹک ٹاک ایک پہچان بن گیا غیر سنجیدہ کنٹینٹ کی. اب میں آپ کے ساتھ کچھ نہ چیزیں شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ ڈیٹا میں نے آج صبح نکالا. یہ بات چیت جب میں کروں گا تو میں شیئر کروں گا. جو ہیش ٹیگ کا ورڈ پتہ ہے نا, ہیش ٹیگ, انٹرنیٹ ٹیکنالوجی میں ہم ہیش ٹیگ کرتے ہیں نا, ہیش ٹیگ, یہ چیز اب لگ جاتی ہے. ہیش ٹیگ اگر موٹیویشنل ورڈ لکھا جائے تو ٹک ٹاک پہ ہیش ٹیگ موٹیویشنل جو ورڈ ہے یعنی اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز, ان کا جو ویوڈ ہے, ویوڈ وہ 1.5 بلین ہے. اچھا, کیا یہ نیگیٹو ورڈ ہے؟ نہیں, پازیٹیو ورڈ ہے. اچھا, اگر ہیش ٹیگ ایجوکیشن لکھا جائے, ایجوکیشن ایک بڑا اچھا ورڈ ہے, تو آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ ہیش ٹیگ اگر ایجوکیشن لکھا جائے تو 10.3 بلین ویوڈ ہے. ذرا اندازہ لگا لے, ایک مثبت ورڈ ہے ہیش ٹیگ ایجوکیشن تو اتنے بلین ویوڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اگر ہیش ٹیگ قاسم علی شاہ لکھا جائے اکٹھا, ٹھیک ہے جی, اب یہ بھی کوئی مطلب کوئی ٹک ٹاکر نہیں ہے ٹپیکل, یہ ایک اچھی پہچان سے نام جانا جاتا ہے, تو وہ اس کا جو ویوڈ ہے وہ 227.1 ملین ویوڈ ہے. یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہیں صرف 3 ورڈز کی, ایک دو تو ورڈز ہیں, ایک پرسن ہے. یہ جو ورڈ ہے موٹیویشنل ایک پازیٹیو ورڈ ہے, 1.5 بلین ویوڈ ہے اس سے ریلیٹڈ. ہیش ٹیگ ایجوکیشن 10.3 بلین ویوڈ ہے. ہیش ٹیگ قاسم علی شاہ 227.1 ملین ویوڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسی جگہ پہ جسے ٹک ٹاک کہہ رہے ہیں اور لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں, اچھا کنٹینٹ ڈالا جائے تو وہ بھی بلین ملینز میں. اب میں آپ کے ساتھ ایک بڑا پکا کیس اسٹڈی ڈسکس کروں. جب نیا یوٹیوب آیا نا, میں بات کر رہا ہوں یوٹیوب آنے کے چند سال بعد کی, مثلا 2000 میں کوئی 12 کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتا نا یوٹیوب بین بھی تھا ایک وقت میں پاکستان میں, کوئی انٹرنیشنل پرابلم ایسی تھیں اور وہ بین تھا. اس ٹائم پہ یوٹیوب پہ شروع میں جو یوٹیوب پہ کانٹینٹ تھا وہ بہت ہلکا تھا. میں اس کانٹینٹ کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا, وہ بڑا غیر اخلاقی تھا. یہ الفاظ میں ڈھکے چھپے لفظوں میں کہوں, بڑے غیر اخلاقی اس میں چیزیں تھیں. یعنی وہ ایک دم سے کوئی یوٹیوب, آج وہ غیر اخلاقی یوٹیوب کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا, لیکن کل یوٹیوب لیں تو اس کو کیا بن چکی ہے, اس میں ایک سمندر پڑا ہوا ہے اچھی چیزوں کا, اور obvious ہے اس میں کہیں تھوڑی سی بری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اب یہ ایک نیچرل یوٹیوب ہے, کیا بن چکی ہے. آپ تلاوت قرآن سننا چاہیں تو آپ دنیا کی پرانی سے پرانی تلاوت سننا چاہیں, گیلری اور ریکارڈ میں پڑی ہوگی. ہم میں سے کتنے جن کی عمر 40 کراس کر گئی ہوئی ہے, دھواں ڈرامہ, الفا بریوو چارلی, جنگ لوس ہمارے گواچ گئے تھے, ہمیں یوٹیوب نے واپس دے دیے. ہم نے 90s میں اشفاق صاحب کو زاویہ دیکھا, ان کا ٹی وی پہ پروگرام گواچ گیا تھا, یوٹیوب نے ہمیں واپس دے دیا. سونا چاندی 90s میں ہم نے کہیں دیکھا, گواچ گیا تھا, یوٹیوب نے واپس کر دیا جی, ایلو پڑھو. تلقین شاہ, بابا اشفاق کا, ہمارے بزرگوں نے وہ ریڈیو سنا ہو, چیزیں نکل آئیں گی اس سے ملتی جلتی بے شمار. پتہ لگا کہ ٹک ٹاک پرابلم نہیں ہے, پرابلم وہ کنٹینٹ اور وہ کنٹینٹ دینے والے لوگ ہیں جو اچھے نہیں ابھی آئے, یا وہ صرف انٹرٹینمنٹ ڈالی جا رہے ہیں. حالانکہ وہ ایک ٹیکنالوجی ہے. جملہ کیا بنا, ٹیکنالوجی اچھی یا بری نہیں ہوتی, ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والا اچھا یا برا ہوتا. چھری ہاتھ میں پکڑ لیں, اس سے گلا کاٹیں, گناہ ہو گیا, جرم ہو گیا, ظلم ہو گیا. اسی چھری سے کسی کی حفاظت کر لیں, وہ چھری ثواب ہو جائے گی. چھری کا پکڑنا ثواب ہو گیا. آپ کیا کہیں گے, میرے چھری پکڑنے کی نیت سے لے کے چھری پکڑنے تک اور چھری اٹھانے تک اور چھری مارنے تک
ऐन सवाब है, जहाद हो गया। हालांकि छुरी पकड़ के गला काटना क्या था? जुर्म था, गुनाह था, लेकिन उसी का इस्तेमाल आपने ठीक किया है, ठीक नहीं है तो ठीक जगह से किया है, तो क्या हो गया जी? सो सर प्रॉब्लम क्या है कि इस टिकटॉक को, जिसको हम इतना बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है जी, इस पे हम मैं कुछ अपने स्टैट्स शेयर करता हूँ, डाटा मेरे पास है जी। इस पे जो लाइक्स वीडियोस पे हैं अभी तक में, हमने 8 माह से किया जी। टिकटॉक पे बड़ा क्रिटिसिज्म है, हम 8 माह से सिर्फ टिकटॉक कर रहे हैं, यूट्यूब पर आना है हमारे पास 2.9 मिलियन लाइक्स हैं। डेली जो व्यूड होता है, मैं डेली का व्यूड अपना बात कर रहा हूँ, तो वो 1.7 मिलियन है, विच इज कॉल्ड 17 लाख व्यूड। अब 1.7 मिलियन डेली, फॉलोअर सिर्फ 1.6 मिलियन है, सिर्फ फॉलोअर कितने? 16 लाख है, ठीक है जी। वायरल वीडियो वॉच टाइम 22K है। चंद दिन पहले मेरा जो टीम में देखता है टिकटॉक को, वो आ गया, उसने कहा सर पिछले 1.5 दिन में हमारी एक वीडियो ऐसी है जिसको 1.5 लाख घंटे देखा गया है। तो सर वो खैर की वीडियो थी, वो रिलेशनशिप के ऊपर को वीडियो थी, वो 1.5 लाख घंटे देखी गई है। सर आप कंटेंट डालें अच्छा तो देखा जाएगा ना, तो यहाँ कमी किस चीज़ की है? अच्छा कंटेंट और अच्छे लोगों की कमी है। जैसे ही वो आते हैं, तो जैसे यूट्यूब शुरू में बड़ी कन्फ्यूजन देती थी और आज कन्फ्यूजन वो नहीं है, इसकी कन्फ्यूजन भी दूर हो सकती है। अब मेरा एक अहम जुमला मैं बोलने लगा हूँ, और उसको ज़िंदगी में, इस जुमले को आप बड़ी जगह अप्लाई कर सकते हैं। सर अंधेरा रोशनी की कमी का नाम है। जब भी रोशनी की कमी होती है ना, तो वो अंधेरा होता है। इस कमरे की लाइटें मैं कम करनी शुरू कर दूं, यहां अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। ये सारी लाइटें ऑन है, इस कमरे में उजाला है, क्योंकि लाइटें ऑन है, रोशनी मौजूद है, तो अंधेरा गायब है। अगर रोशनी गायब हो जाए तो अंधेरा मौजूद होगा। सर जी दुनिया में अच्छाई बामुकाबला बुराई में, जब भी अच्छाई ज्यादा होगी बुराई दबने लग पड़ेगी, बुराई कम हो जाएगी, बुराई खत्म हो जाएगी। लेकिन जब भी आप अच्छाई का दिया गुल करेंगे, यही वजह है जो आपका दीन है वो सबसे बड़ा मैसेज ये देता है कि बुरे के साथ भी अच्छा सलूक करो। क्योंकि क्या होगा, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार मेरा अमल तो बड़ा अजीब था, इसने मेरे साथ ठीक सलूक किया। और वो क्या है? अंधेरा बामुकाबला उजाला। उजाले की मिकदार जब भी बढ़ती है अंधेरा दब जाता है और उजाला गालिब आ जाता है। तो उजाला जब भी गालिब आता है, उजाले के गालिब आने से अंधेरा खुद ब खुद। अब आप जरा ताकत देखें, ये बड़ी आपने ध्यान से बात सुननी है। उजाले में कितनी ताकत है, उजाले में कितनी ताकत। एक अंधेरी रात हो ना, उसको हम लोग जो आप सराइकी तो सारे बैठे हुए, लुग्गे की रात कहते हैं। लुग्गे की रात वो होती है जिसमें आप रेगिस्तान में हैं और चांद की चांदनी भी नहीं है, कुल और फुल अंधेरा है कुल फुल अंग्रेजी का अंधेरा है। तो आपको डायरेक्शन भी नहीं समझ आती, क्योंकि बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। और अगर ऊपर बादल हो तो फिर तो बिल्कुल ही गए आप, कि आपको जो थोड़ी बहुत सिमत सितारों से पता लगनी थी नॉर्थ स्टार के जरिए, वो भी खत्म हो गई। लुग्गे की रात, उस लुग्गे की रात में भी अगर एक चिराग दूर रोशन होना तो सिमत देने के लिए काफी होता है। ताकत चेक करें आप जरा, यानी मिलियंस एकड़ में फैला हुआ अंधेरा और उसमें एक चिराग। जो 65 की जंग थी ना, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि लोग एक वो पूरे सिटी को डार्क कर देते थे, कोई लाइट नहीं ऑन करनी, माचिस नहीं जलानी, सिगरेट नहीं पीना। ब्लैकआउट। वाई ब्लैकआउट? वो कहते हैं जब ऊपर से जहाज आता है ना, तो जो थोड़ा सा भी चिराग रोशन है ना, उसको लगता है यहां पर लाइफ है, तो वो हिट करेगा, हिट करेगा। अंदाजा लगाएं एक छोटी सी माचिस की दिया जो जला हुआ है, चिराग जला हुआ है, उसकी कितनी ताकत है। हम अच्छाई की ताकत से वाकिफ ही नहीं है। सर इतनी छोटी सी अच्छाई में भी इतनी ताकत है कि वो बामुकाबला कितना, छोटी सी अच्छाई बामुकाबला कितनी बुराई, उसका असर है। ये नहीं हो सकता, इनकार नहीं आप कर सकते। यानी इस कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो, कुछ ना दिख रहा हो, अगर एक माचिस की दिया ऐसे जलाया जाए तो पूरे कमरे की कोई एक अंदाजा लग जाएगा, कुर्सी कहां पर है, दरवाजा कहां पर है, खिड़की कहां पर है, निकलना कहां से है। हालांकि वो टोटल 7 सेकंड के लिए जलेगी। एवरेज जो है ना जी, माचिस की तीली को जला के 7-12 सेकंड का एवरेज होता है तकरीबन, इतने में बुझ जाती। 7 और 12 सेकंड के दरमियान मुकम्मल आपको पता लग जाएगा सिमत क्या है, जाना किधर से। फिर दिस इज लाइफ। टेक्नोलॉजी ना अच्छी है ना बुरी है, टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है डिपेंड उस पर करता है।
یہ سیل فون اگر کسی نے پکڑا این ممکن عبادت ہو. سر آج کا ثواب ہے شیئر کس چیز کو آپ کر رہے ہیں, آج کا ثواب ہے لائک کس چیز کو کر رہے ہیں, آج کا ثواب یہ کہ آپ کس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, آج کا گناہ یہ ہے کہ آپ کس کو برا کہہ رہے ہیں, کس کو اچھا کہہ رہے ہیں. لائک کا مطلب ہے پسند. این ممکن ہے کہ آپ ایک برائی میں شامل ہو جائیں جو آپ نے کی نہیں ہے. کیسے؟ صرف لائک کر کے. اچھا نیا نیا فیس بک آیا نا, تو ہم لوگ, میں 11 سال سے فیس بک میں ہوں, تو اس کو آفیشلی جو سسٹم کے تحت ہم 5 سال سے آپریٹ کر رہے ہیں, یوٹیوب کے اور فیس بک ٹیم بنا کے, یعنی مینیجرز ہیں یہاں پر ہر چیز کے. نیا نیا فیس بک آیا تو بڑے بڑے شریف النفس ہمارے دوست احباب, تو آپ اگر فیس بک پہ جائیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کون سے پیج لائک کیے ہوئے ہیں. تو بندہ بظاہر بڑا نیک اور بیبا, اور 1 نمبر کے واہیات سارے پیج اس نے لائک کیے ہوتے ہیں. میں بڑے لوگوں کو کہتا ہوں یہ یوٹیوب ہے, آپ کی یوٹیوب موبائل پہ جو پڑی ہوئی, اس کی جسٹ ہسٹری چیک کی جائے نا تو بندے کی اوقات اس میں پڑی ہوتی ہے. تم ساڈا تو نہیں قصور کوئی نا جی, تسی جو ویکھدے ہو وہی ہو. بندہ وہی ہوتا ہے جو اس کی تلاش ہوتی ہے. کیا بولا ہے؟ بندہ وہی ہوتا ہے جو جائے نماز ڈھونڈ رہا ہے نا, کوئی نیک بندہ ہی ہے, وہ برا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو گناہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اندر یہ پورا شہر لبے ہے, مزہ ہی نہیں آیا, شہر چنگا نہیں گا, کہنا کیوں, کہنا چرسی کو نہیں لبے, کہنا پینی سی. جس کی تلاش چرس ہے وہ چرسی ہو گیا نا سر. جس کی تلاش کو مسجد ہے, نمازی ہے. تو سر آپ اپنی تلاش میں پوشیدہ ہیں. چھپے ہوئے کہاں ہیں؟ اپنی تلاش میں کہیں نہ کہیں پوشیدہ ہیں. سو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے, یہ ٹیکنالوجی کو ذرا سمجھیں, اور اس کا کنکلوژن ہماری اس بات چیت کا یہی ہے کہ آئیڈیل یہ ہے آپ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں, یہ آپ کے استعمال کے لیے بنی. ٹھیک ہے, جیسے گاڑی آپ خرید لیں, آپ کے گیرج میں وہ 10 سال کھڑی رہے, فائدہ کو نہیں. وہ گاڑی اصل میں کہہ رہی ہے میں استعمال کے لیے ہوں. بیٹھو, وہ کہتے نہیں ٹیوننگ کرانی پڑے گی, وہ ساری اس کے گاڑی کے چلنے کا حصہ ہے. کہ جی گڈی ایسی سڑک تے نہیں لے کے جاندے پینچر نہ ہو جائے. سر وہ جائے گی, پینچر ہونا نارمل ہے, خراب ہوگی, ہٹ ہوگی, حادثہ ہوگا, نقصان ہوگا, یہ فطرتی بات ہے. گاڑی کا بہترین جو ہے جگہ وہ سڑک ہے, یعنی استعمال. کہتے ہیں جہاز کی بہترین جگہ ہوا ہے, اڑنا. سب سے زیادہ پلنٹی جہاز مہنگا پتہ کب ہوا ہوتا ہے, یعنی بوجھ بنا ہوتا ہے پارکنگ پہ. یہ آپ کی اطلاع کلیئر ہے. اور اگر نہیں تو جس نے پرائیویٹ کو جہاز لیا اس سے جا کے انٹرویو لیں اس کا, وہ کہے گا جی مینوں رینٹ ہے مہینے کا بل آیا ایئرپورٹ تو, لکھاں روپے بل آیا ہے. کہتے ہیں وہ کس چیز کا بل ہے؟ وہ چلان کا بل نہیں جی, پارکنگ کا بل ہے. یہ تو ایک ابھی تہذیب یافتہ اس طرح سے معاشرہ نہیں ہے, گرو کر رہا ہے. آپ امریکہ یا کسی ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں, وہاں گاڑی کی پارکنگ سب سے مہنگی ہے. چند گھنٹوں کے کتنے پیسے پڑے ہوتے ہیں, پھر گھنٹوں کے حساب سے پیسے ہیں. کچھ پیک آورز ہیں جس میں پارکنگ اگر یو کے میں یا یورپ میں آپ کو ملے بڑی مہنگی پڑتی ہے, بیکاز پارکنگ جو ہے وہ اس کی جگہ نہیں ہے, وہ تو پلنٹی ہے, بوجھ ہے, اس جگہ پہ بوجھ ہے, اس کی جگہ تو سڑک ہے. تو سر آپ یہ یاد رکھیے ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کریں, کہیں ایسا نہ ہو ٹیکنالوجی آپ کو استعمال کرنے لگ پڑے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یہ جو ٹک ٹاک کی طرف جاتے ہیں, ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں, وہ obsessed ہو جاتے ہیں. انسان بڑی جلدی obsessed ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. انسان میں obsessed ہونے کی جو گنجائش ہے بہت زیادہ ہے. obsessed کا مطلب کیا ہے؟ راغب, عادی ہو جانا, یعنی وہ نشئی ہو جانا. انسان بہت ہی دیسی ورڈ اگر, ٹھیک ہے, رسیا ہونا. تو آپ کو اگر اس کی عادت یا چسکا پڑ گیا تو پھر کیونکہ کرنے کو کام ہے کوئی نہیں. اب یہ آپ پوری ذرا نیشن کو سمجھیے گا کہ ٹک ٹاک کا ستیہ ناش کیوں ہو رہا ہے. سر بچہ, آج کا بچہ اپنی قابلیت کو دکھانے کی بجائے ٹرین کے آگے آ جاتا ہے ٹک ٹاک بناتے ہوئے, کیوں قابلیت ہے کوئی نہیں. بے مقصدیت شدید ہے. جس معاشرے میں بے مقصدیت ہوتی ہے وہاں شو آف بڑا بڑھتا ہے. اور شو آف آپ دیکھیے, اتنا شو آف ہے اس معاشرے میں, اتنا شو آف ہے کہ اس کی حد کوئی نہیں. ہر شعبے میں آپ کو دکھے گا کہ لوگوں میں شو آف. شو آف کیوں ہے؟ اصل ٹیلنٹ ہے کوئی نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا جب بھی بندے میں ذاتی کو ٹیلنٹ نہ ہو تو وہ پھر کوئی کسی فنکاری کے ذریعے, کسی رنگ بازی کے ذریعے اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے. اس کا دل کرتا ہے. کلاس میں کوئی شرارتی بچہ کیوں شرارتیں زیادہ کرتا ہے؟ وہ لائک نہیں ہوتا. اکثر بڑا ایکسیپشن ہے, کچھ لوگ لائک اور شرارتی بھی اکٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو نا جی یہ واسطے کلیپنگ ہوتی ہے, نمبر 1 نمبر 2 کلیپنگ, نمبر 3 کے لیے بھی کلیپنگ. وہ کہتا ہے میں بھی دنیا ہی چاہیں, بٹن خراب کر دینا, وہ پچھو چیخ مار دینا, وہ ٹیچر پڑھا رہا ہے پچھو وہ کوئی چیز سٹ دینا, وہ آواز لاندہ ہے,
کیوں اس کی کیا وجہ؟ وہ بتانا چاہ رہا ہے سر اسی بھی گئے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 تے آئے ہوئے ایسی بھی ہیں. یہ ٹک ٹاک کی پوری فلاسفی ہے جی کہ سر ہم بھی ہیں, یہ پھاٹک دیکھیں ہم نے بند کر دیا, یہ دیکھیں جی ہم پل کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں ہم بھی ہیں. وہ بتانا چاہ رہے ہیں میں بھی ہیں, دیکھو لوگوں میں بھی دنیا چاہے کہ ٹک ٹاک تے آ گیا میں. تو سر گزارش یہ ہے, یہی لوگوں کو اگر تربیت ملے اور انہیں پتہ لگے کہ یار کو اچھا طریقہ بھی ہو سکتا, ٹھیک ہے, اپنا آپ دکھانا بتانا انسان کی جبلت اور فطرت میں ہے, ہر بندہ چاہتا ہے اس کا پتہ لگے. آپ میں سے ہر بندہ بے چین ہوگا کہ جیسی سیشن ختم ہو میں بتاؤں سر سی او میں ہوں, سر میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں, سر میں ایڈمن میں ہوتا ہوں, سر میں سیلز کی ٹیم میں ہوں. ہر بندے کا دل کر رہا ہو نہیں بات. تو سر ہمیں اپنا آپ بتانے کے لیے کوئی اچھا میدان ڈھونڈنا چاہیے, کوئی اچھا کینوس ڈھونڈنا چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو آپ یہی قوم بڑی زبردست قوم ہے, انٹیلیجنٹ قوم ہے, اس کو سمت دے دیجیے, اس کو ڈائریکشن دے دیجیے, اس کو کمانے پہ لگائیے, اس کو سیلف امپلائڈ کیجیے, اس کو خوددار بنائیے. سر میں کہتا ہوں طوفان آ جائے گا, انقلاب آ جائے گا. اسی ٹک ٹاک پہ اور انہی چیزوں سے لوگوں کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ مارکیٹنگ کے ماڈرن ٹولز ہیں. آج بڑی دنیا جو یوٹیوب پہ ہے یا ٹک ٹاک پہ ہے یا بلاگر ہے, وہ اپنے بلاگ یا اپنی ویڈیو کے ذریعے ارن کرتی ہے. کیونکہ مارکیٹنگ, وہ بینر, کپڑے کا بینر, وہ بڑا سا فلیکس, اس سے بھی پیچھے جائے ڈول بجا کے ہم کہتے تھے کہ جناب ریوڑیاں پہلواندیاں آ گئی جی, ٹھیک ہے کہ نہیں, موسمیاں کا سیزن شروع ہو گیا, ٹول بجا کے دسنا پہنتا. اب دیکھیں دنیا کتنی چینج ہوئی ہے کہ یہ بھی آج کی ریئلٹی. سو یہ لائک کی ہو گیا یا پھر ٹک ٹاک ہو گیا یا یوٹیوب, یہ ساری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بالخصوص کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجیز آئی ہیں, اس میں سے سر بری چیز کوئی نہیں ہے. ان کے استعمال کرنے والے اچھے یا برے ہیں. سو آپ کو یہ بھی آخری گزارش, یہ بھی سر جوڑتے بات کر دوں کہ سر اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں, پھر وہ موبائل کا استعمال اچھا کریں گے خود بخود. سر پکڑ کے چھاپے مار کے کراس چیک کر کے پاس ورڈ لگا کے کتنا رکھیں گے. ٹیکنالوجی دنیا میں جب بھی آئی ہے مائنس نہیں ہو سکی سر. سر لا کے دکھائیں, آپ دیکھیں باہر آپ کی گاڑیاں کھڑی ہیں, کیوں نہیں گھوڑوں پہ آپ آئے, کہ جی کل گھوڑیاں چلنے ہیں ملتان, تو سر توند بڑی سی سر, کوڑے آپ واجر نہیں ہوا نہیں ہوا نا, گاڑی پہ آئے ہو آپ سارے. کیوں؟ آج کی ٹیکنالوجی یہی ہے. آپ آ رہے ہوتے کراچی سے جہاز پہ آتے آپ, کیونکہ ٹیکنالوجی یہ ہے آج کی. سر ٹیکنالوجی آپ نے کیوں نہیں آج ہاتھ میں, میں ناراض ہوں آپ سے, کیوں نہیں آپ وہ گاچی اور تختی اور اپنے وہ لے کر آئے جو قلم تھی, کدھر ہے دعات آپ کی؟ کیونکہ سر زمانہ بدل گیا, آپ کے ہاتھ میں بال پوائنٹ ہے. یہ جو چھوٹا سا بال پوائنٹ ہے کتنے دن چلتا ہے. یہ نوٹ بک دیکھیں, اس میں کتنے ورقے ہیں, کتنا کچھ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے ماڈرن زمانے میں کیا ہوا ہے, یہ سب جو چیزیں آ گئی ہیں یہ پیچھے نہیں جا سکتے. یہ یاد رکھیے گا, اس سے آگے ہی جانا ہم نے. جیسے 20 سال پہلے کا بندہ آ کے حیران ہو, اچھا ٹک ٹاک آ گیا, مینوں دسے ہی نہیں, میں پہلی فوت ہو گیا, پھٹا ڈال دے گا, کہتے جی یار پتہ ہوتا تو اسی تھوڑی دیر اور جی لیندے. ایسی ہے نا, کیا خیال ہے جی؟ آج سے 200 سال پہلے کا بندہ آ جائے, 100 سال پہلے کا, چلیں جی 50 سال پہلے کا, اس کو پتہ لگے کہ یار یہ لوگ جو ہے ہر دوسرے بندے کا وہ گاڑی آ گئی ہے, موٹر بائک آ گئی ہے. لوگ پہلی بار میرے گاؤں میں بڑے بوڑھے بتاتے تھے جب سائیکل آئی نا سارے ڈر گئے کہ کوڑا جو ہے انہوں کرنا تو پڑ دینے تے پیر مار دینے وہ ٹری جاتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ پہلی سائیکل کا وزن کتنا سی, ٹھیک ہے جی. اس زمانے کے دیکھیں آپ چیلنج کیا تھے. تو آج اتنا تیزی کے ساتھ کیا مائنس ہوا کچھ؟ یہ ریل والا کیمرہ تھا, واپس لا کے دکھا دیں مجھے. آپ کو کوئی تحفہ بھی کرے نا, آپ رکھ دیں گے سجا کے اس کو, ایسی ہے نا جی. یہ وہ جو پلیٹیں سی ہوتی تھی گانوں والی, ساری چلتا تھا اس طرح, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے تھے, پرانا مونوگرام, پتہ نہیں کس طرح کر کے, گرامو فون. یس یار کل کی بات ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں, آج سے 35 سال پہلے. آج ہے گھروں میں پڑا ہوا, لیکن وہ ہے ایک ڈیکوریشن کے طور پہ, انٹیک. سر یہ یاد رکھیے گا, ٹیکنالوجی چیزوں کو انٹیک بنا دیتی ہے, اور ٹیکنالوجی نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. عقل مندی کیا ہوتی ہے, اسی کا بھرپور استعمال کریں, آپ کی زندگی میں انقلاب ہے. اس کو استعمال نہیں کریں گے, یہ یاد رکھیے گا, آپ نہیں کریں گے, یہ آپ کو کرنے لگ پڑے گی استعمال. تو وہ تمام لوگ جو obsessed ہیں, دراصل انہیں موبائل استعمال کر رہے ہیں, دراصل انہیں یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اتنا فاسٹ اور اتنا ایکوریٹ ہے کہ آپ کوئی یہ غلط چیز دیکھتے ہیں 10 چیزیں اور دکھا دیتا ہے. اتنی ماڈرن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے کہ آپ ایک قدم رکھتے ہیں نا, آج دیکھیں وہ بات سامنے آتی, ایک اچھا قدم رکھتے ہیں نا 10 اچھی چیزیں آپ کے سامنے آتی. ایک بری چیز کو آپ لائک کرتے ہیں نا,
ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਜਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਦਿਸ इज कॉल्ड मॉडर्न एरा, और इसको आप इस्तेमाल करना सीखें, इनकलाब है। नहीं करेंगे तो यार आज के ज़माने में रहते हुए अगर किसी ने इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया तो मैं फिर उस पर हैरान हूँ। तो ये आज की मेरी आपके साथ एक थोड़ी सी मुनफरिद बातचीत थी।